بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب القسمت کے اندر سبق نمبر 67 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا قال وینبغی للقاضی کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق وَأَبْعَدُ عَنِ التُّهْمَةِ کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وَيَنبَغِي لِلْقَاضِي أَن يَنْصِبَ قَاسِمًا يَرْزُقُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِيَقْسِمَ بَيْنَ النَّاسِ بِغَيْرِ أَجْرٍ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ جِنْسِ عَمَلِ الْقَضَاءِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يَتِمُّ بِهِ قَطْعُ الْمُنَازَعَةِ فأشبه رزق القاضي ولأن منفعة نسب القاسم تعم العامة فتكون كفايته في مالهم غرما بالغنم. قال فإن لم يفعل نسب قاسما يقسم بالأجر معناه بأجر على المتقاسمين لأن النفع لهم على الخصوص ويقدر أجر مثله كي لا يتحكم بالزيادة والافضل ان يرزقه من بيت المال لانه ارفق بالناس وابعد عن التهمة۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قاضی کے لیے مناسب ہے کہ وہ کوئی تقسیم کرنے والا مقرر کرے اور اس کا وظیفہ بیت المال سے مقرر کرے تاکہ وہ لوگوں کے درمیان بغیر اجرت سے ان کی اشیاء کو تقسیم کرے، اس لیے کہ قسمت قضاء کے کاموں میں سے ہی ایک کام ہے، اس طور پہ کہ اسی تقسیم کی وجہ سے قطع منازعت کا سلسلہ تام ہوتا ہے، لہذا اس کا وظیفہ قاضی کے وظیفے کے مشابہ ہوا۔ وَلِأَنَّ مَنْفَعَةَ نَسْبِ الْقَاسِمِ اور اس لیے کہ قاسم متعین کرنے کا نفع عوام الناس کو پہنچے گا، فَتَكُونُ كِفَایَتُهُ لہذا اس کی تنخواہ بھی ان کے مالوں میں ہی ہوگی، غرماً بالغنم اس طرح کہ منفعت کے مطابق تاوان ہو جائے۔ قال ماتن فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَفْعَلْ اگر قاضی ایسا نہ کرے تو نصب قاسماً ایسا تقسیم کرنے والا متعین کر دے جو اجرت لے کر تقسیم کرے۔ اجرت لے کر کیسے تقسیم کرے؟ معناہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقسیم کروانے والوں سے اجرت لے، لأن النفع لهم على الخصوص اس لیے کہ اس تقسیم کا نفع خاص طور پہ انہی کے لیے ہے، وَيُقَدَّرُ أَجْرُ مِثْلِهِ اور قاضی اس قاسم کے لیے ایک اجرت مثلی متعین کر دے تاکہ وہ زیادہ کا مطالبہ نہ کر سکے، اور زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ اس کا وظیفہ بیت المال سے ادا کیا جائے، اس لیے کہ اس میں لوگوں کے لیے سہولت ہے، وَأَبْعَدُ عَنِ التُّهْمَةِ اور ہر قسم کی تہمت سے بری ہونا ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قاضی کے لیے مناسب یہ ہے کہ قاضی کوئی ایسا شخص متعین کرے جو تقسیم کا عمل کرے، یعنی عدالت میں جب مسئلہ پیش ہوا، احمد، حامد اور حماد تینوں بھائی عدالت میں قاضی کے پاس آئے کہ قاضی صاحب ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، والد صاحب کچھ زمینیں، کچھ جانور، کچھ کرنسی، کچھ اور سامان چھوڑ کر فوت ہوئے ہیں، تو آپ ہمارے درمیان تقسیم کریں۔ ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ کیسے تقسیم کرنا ہے، ہم نہیں جانتے کہ تقسیم کیسے ہوگی، آپ تقسیم کر دیں۔ تو قاضی عدالت کے اندر ان کے مسئلہ کے مطابق تقسیم کرے گا، لیکن اب قاضی اٹھ کر خود تو ساتھ نہیں جا سکتا کہ قاضی دفتر میں بھی کام کرے، اپنی عدالت میں فیصلہ قضا اس کو بھی جاری کرے،
اور پھر لوگوں کی زمینوں کی پیمائش کر کے جانوروں کو چیک کر کے تقسیم کرے، تو یہ تو قاضی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کے پاس تو ہجوم بہت زیادہ ہے، عدالت میں کیس بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو قاضی کے پاس تو اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ لہذا قاضی فیصلہ سنائے گا، اس فیصلے کو تحریر کرے گا، پھر قاضی اپنی طرف سے ایک بندہ متعین کرے یا جیسے مناسب ہو قاسم متعین کرے، اور جس قاسم کو متعین کیا ہے یرزقہ من بیت المال، تو اس کو تنخواہ سرکاری طور پہ دی جائے۔ بیت المال مسلمانوں کا مال ہوتا ہے، سرکاری خزانہ ہوتا ہے، جیسے اس سرکاری خزانے سے قاضی صاحب کو وظیفہ دیا جا رہا ہے، تو اسی طرح یہ جو قاضی کا معاون ہے قاسم، اس کو بھی وظیفہ بیت المال سے دیا جائے۔ کیوں دیا جائے؟ تاکہ یہ لوگوں کے درمیان ان کی اشیاء کو تقسیم کرے بغیر اجرت کے۔ مثلا زمینیں تھیں، قاضی نے فیصلہ سنایا کہ احمد کو فلاں زمین ملے گی، حماد کو اتنی زمین ملے گی، حامد کو اتنی زمین ملے گی، تینوں بھائیوں کے لیے۔ قاضی نے وہاں فیصلہ تو سنا دیا، لیکن عملی طور پہ تقسیم کرنے کے لیے، پیمائش کرنے کے لیے کون جائے گا؟ تو وہ قاسم ساتھ جائے گا، جس کو سرکاری طور پہ مقرر کیا گیا ہے۔ تو لأن القسمت سے اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، قاسم کو مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب قاضی نے فیصلہ سنا دیا، بات ختم ہو گئی۔ تو کہتے ہیں نہیں، صرف فیصلہ سنانے سے بات پوری نہیں ہوئی، اصل میں تو لوگ قاضی کے پاس آتے ہیں تاکہ قاضی ہمارے مسائل کو ختم کرے، ہمارے حصے الگ الگ کر کے ہمیں دے دے۔ تب قاضی خود اٹھ کے تو نہیں جا سکتا، اور قاضی کے ذمہ ہے کہ لوگوں کے حصے الگ الگ کر کے اس طور پہ ان کے حوالے کرے کہ ان کے آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ تو لأن القسمۃ من جنس عمل القضاء، کہتے ہیں یہ جو تقسیم ہے یہ بھی قاضی کے کاموں میں سے ہی ایک کام ہے، عدالت کے فیصلوں میں سے اسی فیصلے کا ایک جز، ایک حصہ ہے، یعنی فیصلہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ من حیث انہ، اس اعتبار سے کہ یہ جو تقسیم ہے، اس تقسیم کے ذریعے سے وہ جو قطعی منازعت تھا وہ تام ہو جائے گا، جو جھگڑا ختم ہو رہا تھا۔ تو ممکن ہے اگر قاضی کی طرف سے تقسیم کرنے والا بندہ نہ آئے تو تقسیم میں وہ خود الجھ پڑے، پہلے قاضی صاحب نے تو یہ والا حصہ کہا تھا، دوسرا کہ نہیں قاضی صاحب نے تو یہ جو نہر والی سائیڈ ہے وہ مجھے دی تھی۔ تو اب جب قاضی کا نمائندہ ساتھ آئے گا اور وہ قاضی کے فیصلے کے مطابق تقسیم کر جائے گا، ہر ایک کا حصہ الگ الگ کر کے اس کے حوالے کرے گا، تو اب قطعی منازعت یعنی جھگڑے کا ختم ہونا تام ہوگا۔ پہلے فیصلے سے کچھ بات ہو چکی ہے، کام بن رہا ہے، لیکن وہ مکمل نہیں ہوا۔ فَأَشْبَهَ رِزْقَ الْقَاضِي، تو اب یہ جو قاسم مقرر کیا گیا فیلڈ میں کام کرنے کے لیے، قاضی صاحب نے جس شخص کو مقرر کیا ہے کہ وہ عدالتی فیصلوں کا نفاذ کرے، اس کے مطابق لوگوں کی چیزیں تقسیم کرے، تو اس کا وظیفہ بھی ایسے ہی ہے جیسے قاضی کا وظیفہ ہے، یعنی جیسے قاضی صاحب کو سرکاری طور پہ تنخواہ دی جاتی ہے تو اسی طرح قاسم کو بھی سرکاری طور پہ تنخواہ دی جائے گی۔ وَلِأَنَّ، دوسری دلیل کہ اس قاسم کو بھی وظیفہ ملنا چاہیے، اس کی دلیل دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو قاسم ہوتا ہے، تقسیم کرنے والا قاضی کا جو نائب یا اسسٹنٹ کہہ لیں، وہ جو کام کرتا ہے، لوگوں کی زمینیں تقسیم کرتا ہے، یہ کس لیے؟ تعم العامۃ، کہ جو قاسم مقرر کیا ہے اس کی منفعت عام لوگوں کے لیے، اس کا نفع عوام الناس کو پہنچے گا۔ تو جب یہ بندہ عوام الناس کے لیے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے تو فتکون کفایتہ، تو اس کی ضروریات زندگی کی کفایت، اس کے معاملات کی دیکھ بھال فی مالہم، عوام الناس کے مال میں ہوگی، کہ نفع جب عوام کو ہو رہا ہے، عوام اس سے نفع اٹھا رہی ہے، تو اس نفع کے بدلے میں جو ایک تاوان یا ایک مبادلہ بنتا ہے تو وہ بھی عوام کے ذمہ ہے۔ جیسے عوام قاضیوں کی، مقاتلہ سپاہیوں کی کفایت کرتی ہے، اس وجہ سے
کہ پھر وہ قاضی ان کے لیے فیصلے کرتے ہیں، سپاہی ان کی طرف سے حفاظت کا کام سر انجام دیتے ہیں، تو جیسے وہاں غرمن بالغنم کے ضابطے کو سامنے رکھتے ہوئے معاملہ ہوتا ہے، تو یہاں تقسیم کو بھی ایسا ہی کام سمجھا جائے کہ جو تقسیم کرنے والا ہے، تقسیم کنندہ ہے، تو اس کی ضروریات کی کفالت بھی انہی لوگوں کے فنڈ سے کی جائے گی، غرمن بالغنم کے ضابطے کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو غرمن بالغنم ایک محاورہ ہے۔ غرم کا لفظی معنی ہے تاوان، اور غنم کا ترجمہ ہے غنیمت کا مال۔ اس کا مطلب یہ بنے گا کہ جس کو مال غنیمت ملتا ہو، جو مال غنیمت حاصل کرتا ہو، اسی کو تاوان بھی دینا چاہیے۔ غنیمت یعنی جو فائدہ اٹھاتا ہو تو اس فائدے کے عوض میں اس پر تاوان بھی لازم ہے، یعنی لوگ اس قاسم سے فائدہ اٹھاتے ہیں تقسیمات کے اعتبار سے، کہ وہ کبھی ایک کے گھر میں جا کر تقسیم کرتا ہے، کبھی دوسرے گھر میں جاتا ہے، کبھی ایک کی زمینوں پہ جاتا ہے، کبھی دوسرے کی زمینوں کو تقسیم کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو اب جب لوگ اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ مال غنیمت سے مراد یا لوگ اس کی صلاحیتوں سے تقسیم کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اب انہی لوگوں کو تاوان بھی دینا چاہیے، یعنی اس کا جو عوض بنتا ہے وہ لوگوں کو دینا چاہیے۔ قال، یہاں سے دوسرا مسئلہ شروع کر رہے ہیں۔ پہلی صورت تو یہ تھی کہ قاضی ایسا قاسم مقرر کر دے جس کی تنخواہ سرکاری خزانے سے ہو۔ یہاں دوسرا مسئلہ شروع کر رہے ہیں فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، قاضی ایسا نہیں کرتا، قاضی کہتا نہیں گورنمنٹ کے پاس تو پیسہ ہے نہیں، تو میں کوئی شخص اس انداز میں مقرر نہیں کر سکتا قاسم کہ اس کو سرکاری خزانے سے وظیفہ دیا جائے گا۔ اچھا، تو پھر قاضی کیا کرے؟ نصب قاسما یقسم بالاجر، تو اب دوسری صورت میں قاضی ایک ایسا تقسیم کنندہ مقرر کر دے جو خود اجرت لے کر تقسیم کرے، یعنی اس کے پاس جتنے معاملات، جتنے کیس تقسیم کے آئیں تو وہ ہر کیس کے اعتبار سے مناسب پیسہ لیتا جائے۔ تو اجرت پر تقسیم کرے تو کیا مطلب، کون اجرت دے گا؟ تو اس کا معنی بیان کیا بِأَجْرٍ عَلَى الْمُتَقَاسِمِينَ، کہ اس کی اجرت متقاسمین پر ہوگی، جن کے حصے تقسیم ہو رہے ہیں، جو لینے والے جن کو حصہ مل رہا ہے، تو ان سب پر اس کی اجرت کو تقسیم کیا جائے گا، یعنی اس قاسم کے فیصلے کی اجرت ان متقاسمین کے ذمے ہوگی، چاہے یہ 2 ہوں چاہے یہ 10 ہوں، یہ سارے مل اس کی اجرت کو ادا کریں گے۔ کیوں یہی کیوں ادا کریں گے؟ اور لوگ کیوں نہیں ادا کرتے؟ تو کہنا چاہتے ہیں نہیں، لأن النفع لهم على الخصوص، کہ اس کے قاضی بننے سے نفع انہی کو خاص ہے، لأن النفع لهم على الخصوص، اس لیے کہ جو تقسیم کروانے والے ہیں یہ اس قاسم کی صلاحیتوں سے نفع اٹھا رہے ہیں، لہذا جن کو نفع مل رہا ہے تو اب وہی اس کا تاوان مزدوری دینے کے ذمہ دار ہیں۔ اب ایک اور بات بتائی جا رہی ہے معاشرے کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے، تاکہ لوگ اپنی منمانیاں شروع نہ کر دیں۔ اپنی منمانیاں جب شروع کرتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر ظلم کی فضا بڑھتی ہے۔ تو اب یہاں بھی صورتحال کچھ اس طرح ہے، وَيُقَدَّرُ أَجْرُ مِثْلِهِ، کہ قاضی اس قاسم کے لیے ایک اجرت مثلی متعین کر دے گا، یعنی ایک سرکاری ریٹ مقرر کر دے گا، ایک نرخ نامہ بنا دے گا کہ بھائی 5 مرلے کا مکان ہوگا تو اس کی تقسیم، اس کی فیس ہے 1000 روپیہ، 10 مرلے کا مکان ہے تو اس کی تقسیم کی فیس ہے 5000 روپیہ، اور اگر 2 کنال کا پلاٹ ہے یا مکان ہے جس کی تقسیم ہے تو اس کی تقسیم کا معاوضہ 10,000 روپیہ۔ تو اب یہ ایک نرخ نامہ اور ایک ریٹ سرکاری طور پہ سامنے آ جائے، تاکہ کئی لا یتحکم بزیادہ، تاکہ وہ لوگوں سے وصولیاں نہ کرے، لوگوں سے نہ لے۔ قاضی ایک اجرت مثلی جب مقرر کر دے گا تو اب سب کو پتہ ہوگا، ریٹ لسٹ ہر جگہ پہ آویزاں ہوگی، تو اب جب اس کے خلاف کہیں کرے گا تو قاضی کو فوراً اطلاع پہنچے گی اور قاضی اس کے خلاف کارروائی کرے گا۔ تو قاضی کو پابند کیا ہے کہ وہ ایک تو اس کی اجرت مثلی مقرر کر دے تاکہ ریٹ سب کے سامنے ہوں۔ کہتے ہیں والافضل، بہتر تو یہ ہے کہ ان یرزقہ من بیت المال،
قاضی کو چاہیے کہ اس قاسم کا وظیفہ بھی بیت المال سے مقرر کرے. کیوں؟ لأنہ ورفق بالناس، کہ اس میں لوگوں کی سہولت ہے کہ ہر بندہ تقسیم کے لیے فیس دینے پر آمادہ نہیں ہوگا، چونکہ وہاں صرف ان کے حصے جدا کرنے ہیں. تو بظاہر تو اس میں لوگوں کے لیے سہولت کا پہلو ہے، اور لوگوں کے لیے سہولت ہے وَأَبْعَدُ عَنِ التُّهْمَةِ، اور تہمت سے یہ چیز زیادہ دور ہے. آئیے ایک نظر اپنے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں کہ ہمارے آج کے سبق میں کن چیزوں کا تذکرہ ہوا. ایک بیت المال کا دفتر ہے کہ بیت المال ایک سرکاری خزانہ ہوتا ہے جس میں لوگ پیسے جمع کرواتے رہتے ہیں مختلف مد میں. وہ پیسہ یہاں پہ جمع ہوتا ہے مختلف ٹیکسوں کی شکل میں. تو پھر اس بیت المال سے جتنے سرکاری عہدے داران ہیں، سرکاری ڈیوٹیاں کرنے والے ہیں، اس میں چاہے قاضی ہو، چاہے قاسم ہو، چاہے استاد ہو، چاہے ملک کا وزیر اعظم ہو، تو ان سب کو بیت المال سے ہی وظیفہ جاری کیا جاتا ہے. تو جیسے قاضی کا وظیفہ بیت المال سے جاری ہوتا ہے، اسی طرح قاسم کا وظیفہ بھی بیت المال سے ہی جاری ہوگا. تو آج کے سبق کے اہم نکات میں سب سے پہلی چیز تو ہے قاسم مقرر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ قاضی مقرر کرے گا. تو کہتے ہیں اس وجہ سے کہ قاضی لوگوں کی سہولت کو دیکھے گا کہ اگر قاضی فیصلہ تو آج کرتا ہے، اب جب لوگ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب تقسیم کریں، تو اب قاضی مہینے میں ایک آدھ دن دے پائے گا، یعنی کافی وقت لگ جائے گا قاضی کو ٹائم نکالنے میں کہ میں خود ساتھ چلوں گا، دیکھوں گا اور تقسیم کروں گا. تو اس کے لیے تو ایک بڑی جماعت چاہیے. اس لیے قاضی اپنا کام تقسیم کرتا ہے، اپنا بوجھ تھوڑا سا کم کرتا ہے. تو فیصلہ بناتا قاضی ہے، سناتا بھی قاضی ہے، لیکن اس فیصلے کی تنفیذ قاضی وہ ان ذرائع سے کرتا ہے. اگر قاسم لوگوں سے اجرت لے کر تقسیم کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جب قاضی قاسم مقرر کرے گا، جس قاسم نے لوگوں کی چیزیں الگ الگ کر کے دینی ہیں، تو وہاں ایک کام قاضی یہ کرے گا کہ اجرت مثلی مقرر کر دے، یعنی ایک ریٹ لسٹ تیار کر دے کہ تقسیم کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اگر کوئی 5 مرلے تقسیم کروانا چاہے تو اس کا ریٹ یہ ہے، 10 مرلے کرنا چاہے تو یہ ہے، 1 کنال 2 کنال جتنی مقدار ہوگی اس کے اعتبار سے قاضی ریٹ لسٹ بنا دے گا. تو اب قاسم کا وظیفہ کہاں سے ادا ہوگا؟ قاسم کا وظیفہ بھی بیت المال سے ادا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تھوڑی بہت کوئی تقسیم ہو تو مفت میں کی جا سکتی ہے. کوئی 1 آدھ دن کا کام ہو، کبھی کبھار کرنے والا ہو، تو پھر تو مفت بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، ممکن ہے قاسم مفت میں کر دے. لیکن جب یہ کام بار بار پیش آئے اور ایک شخص کو اس کے لیے مسلسل حاضر رہنا پڑے تو بظاہر تو اب قاسم کا وظیفہ سرکاری خزانے سے ہی ادا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قاسم جو کام کرتا ہے اس میں عوام الناس کا فائدہ ہے. تو جب فائدہ عوام کا ہے تو اس فائدے کے عوض جو کچھ لازم ہو رہا ہے وہ بھی عوام پر ہوگا. تیسری چیز ہمارے سبق میں آج ایک ضابطہ آیا، غرمن بالغن، تاوان غنیمت کے بدلے میں. تو غرمن بالغنم کا معنی ہوا کہ جو مال غنیمت حاصل کرتا ہو اسی کو تاوان بھی دینا چاہیے، یعنی جو فائدہ اٹھاتا ہو تو فائدہ اٹھانے کے بدلے میں ادائیگیاں بھی وہ کرے گا. افضل طریقہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں 2 صورتیں تھیں. ایک یہ تھا کہ قاضی ایسا قاسم مقرر کرے جس کا وظیفہ، تو کہتے ہیں 2 طریقوں میں سے افضل یہ ہے کہ قاضی بجائے اس کے کہ لوگوں پر بوجھ ڈالے اور لوگوں سے کہے کہ آپ لوگ اپنی چیزیں تقسیم کرواؤ اور اپنی جیب سے فیس ادا کرو، گنجائش تو اس کی ہے، لیکن افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ قاضی بیت المال سے ہی اس قاسم کا وظیفہ مقرر کر دے تاکہ لوگ پریشانی میں مبتلا نہ ہوں اور جلدی جلدی اپنے فیصلے کروائیں. ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا.